یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللؤلؤ مکنون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد ثمرات کے سلسلے میں اب میں آپ کے سامنے پارٹ نمبر 6 پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. اس سے پہلے پارٹس میں نے آپ کو ولادت باسعادت تابست نبوی، قبل از ولادت رونما ہونے والے واقعات، ان کی حکمتیں، ولادت باسعادت سے حلف الفضول تک کا سفر، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اصحاب فیل کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کا پارٹ نمبر 6 رکھنے کی سعادت حاصل کروں گی. اصحاب فیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق، عبرتیں اور نتائج. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اصحاب الفیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق، عبرتیں اور نتائج اب آپ سنیں گے. کعبۃ اللہ کا شرف و فضل. اس واقعے سے جو اصحاب فیل کے ساتھ پیش آیا، بیت اللہ کی فضیلت و عظمت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر ہونے والا یہ پہلا گھر ہے. مشرکین عرب اس گھر کی بہت تعظیم کرتے تھے، اسے نہایت مقدس سمجھتے تھے اور کسی بھی چیز کو اس پر فوقیت نہیں دیتے تھے. یہ مقام و مرتبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دین کی باقیات کا ایک حصہ تھا جو عربوں میں چلا آ رہا تھا. مکہ اور اہل عرب سے عیسائیوں کا حسد. بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے عربوں اور سرزمین مکہ کے بارے میں عیسائیوں کے دلوں میں حسد اور بغض کے جو جذبات پنہاں تھے کھل کر سامنے آ گئے. اسی وجہ سے ابرہہ نے پولیس نامی گرجا تعمیر کر کے عربوں کو بیت اللہ کی تعمیر سے ہٹانا چاہا. اس مقصد کے لیے اس نے ترغیب و ترغیب کے حربے بھی استعمال کیے، مگر عرب اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. یہ کشمکش اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک عربی نے اظہار نفرت کے لیے قلیس گرجا کو گندگی سے آلودہ کر دیا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت عالم یجعل قیدہم فی تضلیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قید کے معنی ہوتے ہیں خفیہ طریقے سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا. اگر کوئی سوال کرے کہ ابرہہ کے اس معاملے کو قید کا نام کیوں دیا گیا، حالانکہ اس کا معاملہ تو واضح تھا، اس نے بیت اللہ کو گرانے کرنے کا اعلان کیا تھا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابرہہ کے دل میں جو عزائم تھے وہ اس اعلان سے بھی زیادہ بدترین تھے. اس کے دل میں عربوں کے لیے بہت حسد تھا. وہ چاہتا تھا کہ کعبے کی وجہ سے جو شرف انہیں حاصل ہوا ہے ان سے چھین کر اپنی ذات اور اپنے علاقے کے لیے خاص کر دے. مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جذبہ قربانی. بیت اللہ کی حفاظت کے لیے شاہان حمیر میں سے ایک بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر سے ٹکرا جاتا ہے اور شکست کی صورت میں اس کا قیدی بن جاتا ہے. اس طرح نفیل بن حبیب خزعمی نے یمنی قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر ابرہہ سے جنگ کی، مگر لشکر جرار کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے ضرور پیش کیے.
یہ ایک حقیقت ہے کہ مقدس اشیاء کی حفاظت اور اس کی خاطر قربانی کا جذبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی فطرت میں عبودیت کی گئی ہے۔ قومی غداروں کی رسوائی، دشمن کے مفاد کے لیے کام کرنے والے جن لوگوں نے ابرہہ کے ساتھ تعاون کیا، اس کے جاسوسوں کا کردار ادا کیا، وہ بیت اللہ کی جانب اس کی رہبری کی تاکہ وہ بیت اللہ کو گرانے کا عزم پورا کر سکے، وہ دنیا و آخرت میں ملعون قرار پائے۔ لوگوں نے ان کے لیے لعنت کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ملعون بنا دیا۔ ابو رغال کی قبر پر بددیانتی اور غداری کی علامت بن گئی۔ یہ لوگوں کے دلوں میں مبغوث و ناپسندیدہ ٹھہرا اور اس کی قبر کے قریب سے گزرنے والا ہر شخص اسے پتھر مارتا۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف مارکہ آرائی کی حقیقت، سرداران مکہ عبد المطلب کے اس قول کہ ہم اس ابرہہ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، اگر اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے اور اسے اس کے ارادے سے نہیں روکتا تو ہم تو اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس میں ایک باریک نکتہ ہے جو اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دشمنوں کے درمیان مارکہ آرائی میں ناکامی ذلت دشمن ہی کا مقدر ہے۔ دشمن کی قوت اور طاقت خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، پکڑ اور سزا کے سامنے لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے اور جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے۔ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاشانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے متصل ظہور پذیر ہوا۔ یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے جو اس کے حرم کی بے حرمتی کی جسارت کریں۔ بیت اللہ اور اس کے متولیوں کی تعظیم، عربوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت فرمائی، دشمنوں کی سازشوں اور مفسدین کی شرارتوں سے اسے بچایا۔ عربوں کے دلوں میں قریش کی عظمت بھی دو چاند ہو گئی، وہ کہنے لگے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کی لڑائی خود لڑی ہے اور خود ہی ان کے دشمنوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور مکہ سے ایک ایسے نبی کی بعثت کا پیش خیمہ تھا جو کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا، اس کی شان بلند کرے گا اور اس کی عظمت رفتہ بحال کرے گا۔ واقعی فعل نبوت کی دلیل، بعض علماء نے کہا ہے کہ واقعی فعل نبوت کے شواہد اور دلائل میں سے ہے۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں فرماتے ہیں، حاکم ہونے کی نشانیاں نمایاں اور نبوت کے شواہد واضح ہیں۔ ان کا آغاز انجام کی خبر دے رہا ہے، ان میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش نہیں، حق ممتاز ہوتا ہے۔ ان شواہد کی قوت اور انتشار کے مطابق یہ نبوت کی بشارتیں اور اندازات ہوتی ہیں۔ جب ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب آیا تو علامات نبوت کی عطر دیزیاں اور برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ ان میں سے بڑا اور سب سے زیادہ شہرت پانے والا واقعہ فیل ہے۔ اس واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت اس طرح ہے کہ آپ اس زمانے میں سرزمین مکہ کے اندر بطن مادر میں تھے، کیونکہ اس واقعے کے 50 دن بعد 12 ربیع الاول بروز سوموار آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جبکہ آپ کے والد گرامی اس سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ یہ واقعہ دو اعتبار سے بڑی نشانی ہے۔ اگر وہ اصحاب فیل غالب آ جاتے تو اہل مکہ کو غلام اور قیدی بنا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا تاکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دونوں حالتوں بطن مادر اور بچپن میں قید اور غلامی کے لمحات نہ آئیں۔ قریش کا اپنے معبود حقیقی سے کوئی ایسا تعلق نہ تھا جس کی وجہ سے انہیں اس بات کا مستحق سمجھا جاتا کہ انہیں اصحاب الفیل سے بچایا جائے، اور نہ ہی وہ اہل کتاب تھے، بلکہ ان میں کچھ بتوں کے پجاری، کچھ مورتیوں کے معتقد، کچھ زندیق اور کچھ آخرت کے ہی منکر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تاسیس اور کعبہ کی تعظیم کے لیے غلبہ اسلام کا ارادہ فرمایا اور عرب میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہاتھیوں والے لشکر کو تباہ و برباد کیا، تو لوگوں پر حرم کی ہیبت چھا گئی اور وہ قریش کے پہلے سے بھی زیادہ مطیع و فرما بردار بن گئے اور کہنے لگے یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑائی خود لڑی ہے اور خود ہی ان کے دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ یوں قریش ان کے نزدیک اور زیادہ قابل تعظیم ہو گئے۔ رفادہ، سقایا، سدانہ کا سارا انتظام قریش کے ہاتھ میں آ گیا۔ رفادہ ایک مخصوص رقم ہوتی تھی جو قریش ہر سال آپس میں جمع کرتے، پھر ایام منع میں حجاج و اکرام کی ضیافت کرتے تھے۔ سقایا زمانہ جاہلیت میں حجاج کے کھانے پینے اور ان کی میزبانی کا انتظام سقایا کہلاتا تھا، اور سدانہ خانہ کعبہ کی خدمت اور کلیدی برادری کے سدانہ کہا جاتا تھا، اور کعبے کے خادم کو سعدن کہتے تھے۔
اسی طرح قریش مذہبی پیشوا اور محبوب قائد بن گئے اور اصحاب الفیل زمانہ ماضی کی ایک ضرب المثل بن کر رہ گئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعہ اصحاب الفیل بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا۔ بیت اللہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ مشرک تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان مشرکین کی نسبت عیسائیوں بیت اللہ پر حملہ کرنے والے اصحاب الفیل کا مذہب بہتر تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب الفیل کی تباہی بیت اللہ کے آس پاس آباد لوگوں کی وجہ سے نہ ہوئی تھی بلکہ بیت اللہ کی وجہ سے ہوئی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک اسی سال بیت اللہ کے پاس ہوئی۔ ممکن ہے دونوں وجوہات ہوں، الغرض وجہ جو بھی ہو، یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں واقعہ اصحاب الفیل کا ذکر کرتے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے تمہید اور پیش خیمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے کہ مشہور ترین قول کے مطابق اسی سال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گویا قدرت زبان ہاتھ سے کہہ رہی تھی کہ اے قریش کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اہل حبشہ کے خلاف تمہاری مدد اس لیے نہیں کی کہ تم ان سے بہتر ہو، یہ تو اس مقدس گھر کی حفاظت کے لیے کی تھی جسے ہم اپنے آخری نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مزید شرف و منزلت عطا کرنا چاہتے تھے۔ بیت اللہ اور حفاظت الہی، اللہ تعالیٰ نے خود اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ اہل کتاب ابرا اور اس کے لشکر کو یہ طاقت نہ دی کہ بیت اللہ کو تباہ کریں یا اس مقدس سرزمین پر غالب آئیں، حالانکہ شرک اپنی نجاست سے اسے آلودہ کر رہا تھا اور مشرکین اس کے پاسباں بنے بیٹھے تھے۔ یہ حکمت الہی تھی کہ بیت اللہ غاصبوں کے تسلط سے آزاد اور دسیسہ کاروں کے مکر سے محفوظ رہے، اور اس سرزمین کی آزادی بھی برقرار رہے تاکہ جہاں جدید نظریات و افکار، اسلامی عقائد اور آزاد فضا میں پروان چڑھ سکیں، کوئی غاصب اس پر غلبہ پا سکے، نہ کوئی سرکش اس پر اثر انداز ہو سکے۔ اور اسلام جو تمام ادیان اور تمام انسانوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، جو کسی کی پیروی و اطاعت کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کی قیادت کے لیے آیا ہے، اس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ یہ اس گھر اور اس دین کی حفاظت کے لیے ایک تدبیر الہی تھی جو اس وقت بروئے کار لائی گئی جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دین کے پیغمبر کی ولادت باسعادت اسی سال ہوگی۔ آج جب عالمی صلیبی اور صہیونی طاقتیں ان مقدس مقامات کے بارے میں غلط اور برے عزائم رکھتی ہیں اور ان کی خفیہ اور مکروہ سازشیں ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے بتدریج آگے بڑھ رہی ہیں، تو اصحاب الفیل کے واقعے میں تدبیر الہی سے ہمیں حوصلہ اور اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہود و نصارہ کے مقابلے میں بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ جب ان کے نگران مشرک تھے تو اب بھی وہ یقیناً مکہ مکرمہ اور اپنے نبی کے شہر مدینہ منورہ کو بدخواہاں کے عزائم اور سازشیوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ واقع فیل سے عربوں کی نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اصحاب الفیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، عربوں نے اس کو بڑی اہمیت دی اور اس واقعے سے ایک نئی تاریخ شروع کی۔ چنانچہ ان کی تحریر و گفتگو میں یہ نمونے ملتے ہیں کہ فلاں واقعہ عام الفیل میں پیش آیا، یا فلاں شخص عام الفیل میں پیدا ہوا، یا یہ واقعہ عام الفیل کے اتنے سال بعد پیش آیا۔ عام الفیل اصحاب الفیل کی تباہی کا سال 570 عیسوی کے مطابق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد